اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ چل رہی ہے، رکوع نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو، اردیتم، کیا تم نے پسند کر دی ہے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، من الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سو نہیں ہے یہ سر و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر قلیل، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ تمہارے بدلے میں کوئی اور قوم لے آئے گا، ولا تضروہ شیئا، تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ آیات مبارکہ جو یہ قرآن حکیم ایسی کتاب ناطق ہے، اگر میں اور آپ غور کریں نا تو ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، آپ یقین کیجئے وضو کر کے قرآن حکیم کو ہاتھ میں لے کے آپ بیٹھیں، جہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں، یہ نہیں کہ پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، آپ جدھر سے مرضی کھول لیں، آپ اس کو کھولیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے پہ غور کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جس پریشانی کا شکار تھا، میں جس تکلیف میں مبتلا ہوں، یا میں نے جس ٹینشن سے گھبرا کے اس کتاب کو پکڑ کے پڑھنا شروع کیا ہے، انسان اللہ کے ذکر کی طرف کب آتا ہے؟ سکون کے لیے، جب اس کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، جب نہیں ملتی کہیں سے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، کہ جب انسان اپنی زندگی میں ڈیفیشنسی محسوس کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی کے ساتھ مشورہ کروں، مجھے ضرورت ہے میں کسی کو اپنا دکھ بیان کروں، مجھے ضرورت ہے کوئی ایسا کندھا میسر آئے جس پہ سر رکھ کے تو میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، تو وہ گود، وہ سکون، وہ کندھا، وہ ہر چیز آپ کو اللہ کی بارگاہ سے علاوہ کہیں بہترین نہیں مل سکتی۔ آپ قرآن حکیم کو کھولتے ہیں، میں قرآن حکیم کو کھولتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جس تکلیف کا بھی میں جس کو برداشت کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ تک آئے نا، اس کا حل بتا رہا ہے قرآن پاک، اس کا جواب دے رہا ہے۔ ابھی یہ آیات مبارکہ جو میں نے شروع کی ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو کے زمین کی طرف جھک جاتی ہو۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے حالات کے مطابق ہے یہ۔ آج ہم جنگوں کا سامنا ہے ہمیں، آج گھر گھر تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ممالک جو ہیں ان کے بارڈرز، ان کی باؤنڈریز ہمارے لیے وہ کیا ہیں، مفید نہیں رہی، ہمارے لیے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ اس کا علاج میرے رب نے کیا بتایا؟ جہاد، جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑائی ہے، وہ آپ کو دعوت یہ دے رہی ہے کہ آپ اس کے راستے میں آئیں تو صحیح، اس کے راستے میں نکلیں تو صحیح، انسان یہ منشور بنائے تو صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فوج کا کام ہے لڑنا، صرف ہم سب حالت جنگ میں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی خواتین کیا، اپنے سکولوں میں پڑھتے بچے کیا ہیں، اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے ڈاکٹرز کیا ہیں، ہر کوئی عالم اسلام کو، ہر عالم اسلام کے ہر بندے کو جنگ کا سامنا ہے۔ تو ہم جس محاذ پہ ہیں، ہمارے پاس جو ویپن ہے، ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو ہم گھر میں بیٹھی خواتین، سکولوں میں پڑھتے بچے کہیں کہ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نا کہ جو ہتھیار کے ساتھ لڑ سکتا ہے اس کو ہتھیار لے کے دو، جو دعا کے ساتھ مدد کر سکتا ہے نا وہ مسلح بچھائے، وہ اس کی بارگاہ میں آئے، ترلا کرے کہ یا اللہ ہمارے فوجی اس وقت باؤنڈریز پہ کھڑے ہیں، سرحدوں پہ کھڑے ہیں، پہرے کے لیے کھڑے ہیں، تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے کھڑے ہیں، تو ان کی مدد فرما، تو ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یعنی ہم جس بھی پلیٹ فارم پہ ہیں، ہم دعا کا تحفہ تو بھیج ہی سکتے ہیں، ہم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ترلا اور منت کا سہارا تو لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ نعم آف صلاح المومن،
الصبر والدعا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین جو ہتھیار ہے مومن کا صبر اور دعا ہے۔ یعنی ہم نے یہ جس سوشل میڈیا پہ جس لینگویج کا استعمال کیا جا رہا ہے، للکارا جا رہا ہے، یہ جو بچے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، یقین کریں یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اے سی لگا کے اپنے کمرے میں اپنا فون رکھ کے، آئی فون مہنگے ترین فون لے کے ساتھ سنیکس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، جوسز انجوائے کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، ہلڑ بازی مچائی ہوئی ہے، بکواسات کر رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، فلاں ملک کو یہ کر دیا تو فلاں کو یہ، افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور حالات اس نہج پہ نہیں ہے جس طرح کا سوشل میڈیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو حکم عالم اسلام کو عطا فرمایا، ہماری فوجیں برابر اس کا وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مسلمان کو ہر صورت میں زیادتی سے منع کیا گیا ہے، یعنی جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے آپ کو اتنا کرنے کا حکم ہے۔ ہماری نیشن پتہ کیا چاہ رہی ہے کہ اگر ان کا ایک ڈرون آیا ہے تو ہم پورا دلی تباہ کر دیں، ہم پورا جو ہے نا وہ ہندوستان ملیا میٹ کر دیں۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے نا فرما دیا کہ جب تم کسی کی زندگی اجیرن نہ کرو، لیکن جب جہاد فرض ہو جائے، جب تم پہ جنگیں مسلط کر دی جائیں تو پھر بگوڑوں کی طرح بھاگنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تم میدان میں اترو۔ اب یہ کیا ہے کہ تم بوجھل ہو کے زمین کی طرف جھک جاتے ہو، ابھی بھی ہمیں کیا ہے، ہمیں وہ سیاستوں کی پڑی ہے، ابھی بھی ہمیں اپنی ریاست کی بجائے سیاست پہ فوکس ہے کہ یہ حکمران ہوتا تو یہ کر دیتا، یہ ہوتا تو یہ کر دیتا۔ یہ وقت ہے اللہ سے پناہ مانگنے کا کہ یا اللہ تو ہمیں معافی عطا فرما، تو ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کیا تم نے دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے بدلے میں؟ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کے بدلے میں قلیل ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بہت تھوڑی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات انسان کو، مسلمان کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ کیا تم نے دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے؟ یعنی یہاں پہ رہ کے تم 100 سال بھی جیو گے تو تم نے بالآخر کیا ہونا ہے؟ مر جانا، ختم ہو جانا ہے۔ تو جس داج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، کہ یہ آنی جانی سے مراد یہ ہے کہ اس نے جا کے پھر واپس آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے پوچھے گی کہ تم نے اس کے دین کے لیے کیا کام کیا، تو نے جب موقع تھا تو نے تیرا کنٹریبیوشن کیا تھا۔ یعنی ہمارا اگر کنٹریبیوشن صرف یہ ہے کہ ہم خبروں پہ فوکس کر رہے ہیں، اگر ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم صرف میمز بنا کے تو جنگ میں وہ پیش کر رہے ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ مذاق اڑا رہے ہیں، قوموں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی بھی بات کا، تو اس چیز کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا سوائے اس کے کہ ہم نے وقت ضائع کیا۔ تو اگر ہم کسی بینیفیشل کام میں مصروف ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے دعا کر دیجئے، تاکہ جب وہ وقت آئے سوال جواب کا تو آپ کے پاس ایک تو جواب ہو کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم تجھے پکار رہے تھے، تو ہو سکتا ہے اس پکار کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ راہیں آسان فرما دے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اگر اللہ نے آپ کو کسی بینیفیشل کام میں لگایا نا، اگر آپ کو اس نے کوئی ڈیوٹی لگا دی ہے، تو یہ نہ سوچے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، یعنی میرے پاس ڈگری ہے تو میں کہوں جی وہ اس وجہ سے مجھے یہ مقام مل گیا۔ یہ بڑے بڑے ڈگریوں والے خجل خوار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ قرآن کی طرف آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان اس تکبر میں نہ پڑے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس سمجھ ہے، میرے پاس فہم ہے، تو میں قرآن پاک پڑھا رہا ہوں بیٹھ کے، یا میں نے اللہ کے دین کا رستہ چن لیا ہے۔ بلکہ یہ ہمیشہ سوچے بندہ کہ اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے، رب نہ چنتا تو میں اللہ جانے اس وقت اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بدل دے گا، وہ لے آئے گا تمہاری جگہ، ایسے لوگ لے آئے گا، ایسی قومیں لے آئے گا جو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور اللہ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کر سکو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد فرمائی ہے ان کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا ان کو کفار نے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں، اور کون ہنستے ہوئے ہجرت پہ ہوا ہے راضی؟ لوگ آسانی سے گھر چھوڑ کے کب جاتے ہیں؟ انسان کے لیے
دنیا میں جو سب سے مشکل کمائی ہے نا، خصوصی طور پہ مرد حضرات نہیں، خواتین سمجھتی ہیں۔ اس درد کو یا اس تکلیف کو وہ سمجھ سکتا ہے جو بے گھر ہے، جس سے اس کا گھر چھین لیا گیا ہو، یا اس کے اپنے گھر میں اس کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا قطعاً آسان ہے نہیں ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ اہل غزہ کے بڑے حوصلے ہیں، اہل کشمیر کے بڑے حوصلے ہیں، سیریا اور شام کے مسلمانوں کے بڑے حوصلے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے بڑے حوصلے ہیں جو وہاں پہ رہ کے سروائیو کر رہے ہیں۔ تو یہ سوکھا کام نہیں ہے۔ یہ ہجرت اتنا آسان پینڈا ہوتا تو اللہ اسپیشلی اس کا ذکر قرآن میں نہ فرماتا کہ اپنا گھر چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پہ مجبور کیا گیا تو نبی کائنات علیہ السلام کی احادیث کے الفاظ گواہ ہیں کہ سرکار مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے لیے یہ گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے، یعنی اپنا گھر بھی اور اللہ کا گھر بھی وہاں پہ ہو۔ یہ ہم 20-21 دن کے لیے جائیں، 14 دن کے لیے جائیں، 7 دن کے لیے جائیں، وہاں پہ وہ چند لمحے گزاریں، یقین کریں وہاں سے نکلنا بڑا اوکھا لگتا ہے۔ ساری زندگی اپنے گھر میں رہائش ایک طرف اور اللہ کے گھر میں گزارے چند ساتیں ایک طرف، وہاں سے جو نکلتے ہیں اس گھر سے پلٹنے والوں کی اللہ ہر دل کی بے تابی رک رک کے بہاتے ہیں، آنسو مڑ مڑ کے نظارہ کرتے ہیں۔ بندہ مڑ مڑ کے نا اس آس پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہی آواز دے لے کہ بندے تو میرے پاس ہی رہ جا، تو یہاں سے کہیں نہ جا۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ انسان اپنا گھر چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور پھر اللہ کا گھر آقا علیہ السلام مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے لیے یہ آسان نہیں ہے، لیکن مجھے مجبور کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم نے تو میرے محبوب کو نکالا، پھر ثانس نہیں نیز ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب دو تھے وہ دونوں غار سور میں، جب وہ اپنے رفیق سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ اتنا جہان رکھتی ہے اپنے اندر کہ مصاحبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں کہ وہ تھے ہجرت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور چھپ کے پناہ کہاں لی تھی غار سور میں۔ تو غار سور میں جب وہ کافر پیچھے چلتے آ رہے تھے، جب وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں نا آنسو تھے کہ سرکار یہ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، تو یہ ہمیں پکڑ نہ لیں یا ہم تک پہنچ نہ جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ کا کوئی رفیق، آپ کا کوئی یار، آپ کا کوئی مصاحب صرف تکلیف کے وقت ساتھ لگا کے اتنا ہی کہہ دینا کہ فکر نہ کر میں بھی تیرے نال ہاں تے رب بھی ساڈے نال ہے۔ جو اپنے مصاحب کا اچھا ساتھی بنتا ہے، میرا رب ان دونوں پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فکر تھی کہ سرکار یہ غار تو دور کوئی نہیں ہے۔ اب عرب کے لوگ اونچے نیچے رستوں پہ چڑھنے میں بڑے ماہر تھے، ہم لوگ ہیں جو جن کے سانس پھول جاتے ہیں پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان پہ کیسے چڑھنا اور کیسے اترنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کافروں سے دور کوئی نہیں ہے، غار سور ابھی وہ پہنچ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم کسی چودھری کی کال کروا لیں نا کسی دفتر میں، وہاں آپ کر کے بیٹھتے ہیں، کسی ایم این اے ایم پی اے کے سائن لے جائیں نا کروا کے، تو پاس بندے کو دکھا کے روب ڈالتے ہیں۔ یہ دنیا کے جو سہارے تارے عنکبوت ہیں، دل چاہے آپ پھنس جائیں تو چودھری آپ کا فون ہی نہ اٹھائے، دل چاہے آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو وہ کہے جی میرا بندہ نہیں ہے، میرا ادھر کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جس کو اللہ مل جائے، جس کا اللہ سہارا بن جائے، دیکھیں وہ رنگ ہی پھر اور ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ جان کے دشمن لگے ہوئے ہیں، اور سرکار اس گھڑی میں فرما رہے ابو بکر پریشان نہ ہو، فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر جب اللہ کے بارے میں صرف یہی کہہ دیا جائے نہیں وتوکل علی اللہ، تم اللہ پہ بھروسہ تو کرو، فہو حسبہ، وہ کافی ہو جائے گا۔ ہم نا اللہ کے در پہ لیٹ آتے ہیں، ہم بوئے کھڑکا کے، ہم لوگوں سے مایوس ہو کے، ہم بہن بھائیوں کو، اپنے کنٹیکٹس کو
ایک دفعہ آزما کے پھر اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور اس لیے ہمیں دیر ہوتی ہے۔ تو وہ جنہیں عادت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی، وہ جنہیں کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، وہ جانتے ہیں اس در کا چسکا کیا ہے۔ تو اللہ کیسے پھر مدد فرماتا ہے اپنے بندے کی؟ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا۔ مکڑی کتنی محنت کرتی ہے تو آپ کے گھر کے کسی کونے میں ایک جالا بنتا ہے، بڑی محنت کرتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو جالے بھی پل بھر میں بن جاتے ہیں۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تو غار کے آگے جالے بنا دے، اور جالے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں نا، تو کبھی کونے خدرے میں آپ جالا اتاریں تو وہ باریک سا ہوتا ہے، ایک پتلا سا جالا ہوتا ہے جو آپ ایک ایسے پھانڈا مارتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ جو گھر 5 7 8 مہینے یا سالوں بند رہے، اس کے جالے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، موٹے موٹے ہو کے سیاہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گرد بھی پڑتی ہے پھر، اور وہ کسی ایک ہلکے سے پھانڈے سے نیچے اترتے بھی نہیں، دل سے آپ اتاریں تو وہ دیوار کے ساتھ چپک جائیں، آپ کو باقاعدہ پراپر طریقے سے انہیں صاف کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ مکڑی کو اللہ نے حکم دیا نا کہ یہ اس غار کو دہانا ایسے کر دے کہ جیسے صدیوں سے یہاں جالے لگے ہوئے ہیں۔ اب بندہ باہر سے اندر جاتا ہے نا، دروازے میں جالے لگے ہوں تو وہ اپنے ہاتھ سے ایسے پیچھے کر کے جاتا ہے۔ تو غار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، ابو بکر صدیق گئے ہیں، تو وہ ایسے رستہ بناتے بناتے گئے ہیں نا، تو اللہ نے حکم دیا مکڑی کو کہ تو جالا بنا دے، اس نے جالا بنا دیا۔ تو جانور جو ہوتے ہیں، یہ جو انڈے دیتے جانور ہیں، یہ عام طور پہ ان جگہوں پہ انڈے نہیں دیتے جہاں پہ انسان ہوتے ہیں، یہ چھپا کے اپنے انڈے رکھتے ہیں، انسانوں سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں، جانوروں سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ کبوتری کو کیا حکم ہوا کہ تو یہاں پہ اپنا گھونسلہ بنا لے اور یہاں پہ انڈے دے۔ یہ دو چیزیں جو کافروں کے ذہن میں اس وقت آئیں، وہ ڈھونڈ رہے تھے، آگے غار کے دہانے تک آگے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، سرکار کا ہاتھ پکڑا اور کہا سرکار قدموں کی آوازیں تو یہ باہر آ رہی ہیں۔ جنہوں نے غار سور دیکھ رکھا ہے، اللہ سب کو موقع عطا فرمائے، جنہوں نے دیکھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوگی، کہ آپ غار میں ہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے اور غار کے دروازے کے اوپر آپ کے دشمن آ گئے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی۔ ابو بکر صدیق نے بھی کہا کہ سرکار وہ تو دروازے میں کھڑے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے، اللہ کی ذات سے نسبت دیکھیے، اور یہ ریلیشن شپ جو اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب کافر کھڑے ہیں، اچھا ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ ادھر آگے نہ دیکھیں، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے دماغ ٹھیک ہے، اگر یہاں ابو بکر اور اس کا یار گئے ہیں، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ساتھی غار میں گئے ہوں گے تو جالے کہاں سے آ جانے تھے؟ یہ اتنے پرانے بسیدہ جالے لگے ہوئے، دماغ نہیں کام کرتا کہ یہ ہٹیں گے تو بندہ اندر جائے گا؟ اچھا وہ دلیل رد ہو گئی۔ اللہ پردے ڈالتا ہے نا جب عقلوں پہ، تو سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا دوسرے نمبر پہ دوسرے ساتھی نے کہا ایک دفعہ چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر ایک ان میں سے بولا سیانا، اس نے کہا تم لوگوں کا واقعی سٹھیا گئے ہو، محمد کے بغض میں نا تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، بھلا کبوتریاں انڈے دے کے جاتی ہیں غاروں کے دہانوں پہ، اگر کوئی بندہ اندر ہو تو وہ یہ تو ٹوٹ جائیں اس کے پیروں سے، یہ جھاڑیوں میں انڈے پڑے ہونے تھے، کوئی ادھر گیا ہو۔ اچھا یہ دیکھیں اللہ نے کیسے ان کے رستے مسدود کیے، کیسے ان کی عقلوں پہ پردے ڈالے، اور وہ وہاں تک پہنچ کے نہ تو واپس آ گئے۔ یوں میرے رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فانزل اللہ نے اتاری سکینتہ اپنی تسکین ان پر، علیہ و ایدہ، اور ان کی مدد فرمائی، بجنود ایسے لشکروں سے، لم تروہا جنہیں تم نے نہ دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو سرنگوں کر دیا، یعنی جھوٹا ہی کر دیا ان کو، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کافر تو اس وقت اپنی وہ کہہ رہے تھے نا عقلوں کا ماتم کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اتنے تیز رفتار عربی نسل کے گھوڑے ہیں، ہمارے پاس اونٹ ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ دو ساتھی ہیں وہ پیدل ہیں، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، گئے کدھر ہیں؟ اتنی دور تک تو ہم پیچھا کر چکے ہیں ان کا۔
یہ بن کیا گیا ہے، اور وہ پیچھا کرتے کرتے آگے نکل گئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں ہی غار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب رسول نے فرما دیا نا کہ ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ہمارے ساتھ رب ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا کے سہاروں کو کچھ نہیں سمجھا کرتا۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی۔ دیکھیں یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ نہ بچانا چاہیں تو بلٹ پروف جیکٹیں نہیں آپ کو بچا سکتی۔ یہ پچھلے سال ہمارے اپنے ملک میں ہی واقعہ ہوا ہے، لاہور کے جو تاجر ہیں وہ گاڑیوں والے، ان کا بیٹا اس کا مرڈر ہوا ہے، اس کا جب وہ دوست کی نشاندہی پہ جو اس کا قتل ہوا ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنتا تھا، بلٹ پروف جیکٹ پہنتا تھا، اور ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا، وہ دوست کو کال ہوئی، یا یہ اللہ راز جانتا ہے کیا ہوا۔ اچھا اس کو جو گولی ماری گئی ہے وہ کہاں پہ ماری گئی ہے؟ گردن پہ۔ جیکٹ نے سینہ ڈھانپا ہوا ہے کہ بریسٹ آئے تو وہ سینے پہ نہ پڑے، اس کو گولی ہی گردن پہ ماری گئی ہے۔ وہ جو ویڈیو بظاہر کیمرہ مین تھا شادی میں شرکت کے لیے، وہ اس کا قاتل تھا۔ تو کیمرہ مین وہ فلم بناتے اندر گھسا ہے، تو جا کے اس پہ وار کیا، یعنی کیمرہ مین بالکل کلوز ہو جاتے ہیں بندے کے، شارٹس لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ تصویر لینے کے بہانے نہیں آگے ہوئے، اور اس نے پستول نکال کے تو اس پہ حملہ کیا ہے اور اس کو گولی ماری ہے۔ تو یہ بلٹ پروف جیکٹ کہاں رہ گئی؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں، مقصد ان کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب اس کی منشا نہ ہو، کسی کو وہ نہ بچانا چاہے، تو یہ جیکٹیں، یہ سارا سامان درے کا درا رہ جاتا ہے۔ وہ کتنی مہنگی جیکٹ ہوگی، عام لیدر کی جیکٹ ہم لینے جائیں نا تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں ان کے پرائسز سن کے، تو وہ جو آپ کی لائف کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس کی کیا پرائس ہوگی۔ تو وہ جب اس کی منشا نہیں ہوتی کسی کو بچانے کی، تو یہ جیکٹیں، یہ انسان ہمارے جو حکمران ہیں، میں نے دیکھا وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کے۔ یہ بے نظیر کا جب سے واقعہ ہوا ہے شہیدہ کا، اللہ مغفرت فرمائے ان کی، تو وہ 27 دسمبر کو ان پہ جو حملہ ہوا تھا، وہ گاڑی میں کھڑی اسپیچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان پہ گولیاں برسائی گئی ہیں۔ تو تب سے ہمارے حکمران گاڑیوں میں کھڑے ہو کے خطاب نہیں کرتے، جدھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بلٹ پروف کیبن بنا ہوتا ہے وہ شیشے کا، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تاکہ گولی جدھر سے بھی آئے ان پہ حملہ نہ کیا جا سکے، نہ آسانی ہو سکے۔ یہ موت کا خوف ہے، لیکن اللہ والوں کو تو موت کا خوف بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ زندگی کو سمجھتے ہیں۔ جو سمجھ جاتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے، اس کے دل سے موت کا خوف نہیں، موت سے دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے ایسے اللہ کے بندے میں نے دیکھے ہیں جنہیں ویٹ ہوتا ہے کہ تھکیڑے سارے لے ویسن نبی ملسی خدا ملسی، کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو مرنا اعزاز سمجھتے ہیں، ہم جیسے جینا اعزاز سمجھتے ہیں۔ کہ کل میں سن رہی تھی کہ نیتا امبانی جو چائے پیتی ہیں تو 3.5 لاکھ روپے کا ان کا نا چائے کا کپ بنتا ہے، کس لیے؟ وہ ان کی خواہش ہے، ان کی وش ہے کہ میں کم از کم 150 سال زندہ رہوں۔ تو مجھے اس چیز پہ نا حیرت ہو رہی تھی، یہ سوچ کے نہیں وہ اللہ ہو سکتا ہے اس کی وش پوری بھی کر دے، کیونکہ کافر کے لیے تو یہی زندگی ہے جو کچھ ہے۔ تو مجھے حیرت اس چیز پہ ہو رہی تھی کہ انسان کو زندگی سے کتنی محبت ہے، یہ کتنی میٹھی چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے کہ یہ کھلے ہوئے باغ چھوڑ کے جانے کو کسی کا دل ہی نہیں کرتا۔ لیکن وہ جو عباد الرحمان ہیں، وہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو مر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے آسمان سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو میری طرف واپس آ جا، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ تو کیا شان ہے ان لوگوں کی جن کو یعنی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اور آواز اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے کہ آ جا، اسی تیرے تے راضی ہیں اور تم ساڈے تے راضی ہیں۔ تو یہ مقام پانا یہ ہر کیا میں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس نے جب ارادہ کر لیا نا کہ محبوب کی بھی حفاظت کرنی ہے اور محبوب کے یار کی بھی حفاظت کرنی ہے، یاری کا صلہ دینا ہے، تو کیسے دیا؟ اللہ نے نا مکڑی کو لشکر بنا دیا، اللہ نے کبوتری کو لشکر بنا دیا۔ یہ ہم غور کریں نا، اگر تو کبوتر بھی ننھا سا نازک سا جانور ہے، اور مکڑی کی تو ہم مکڑی کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، ایک پھنڈاکے دی مار اسی کہنے ہیں،
کہ ابھی وہ ہمارا جاواں جائے گا اور جالا اتار دے گا، یہ مکڑی کی حیثیت ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو طاقت دینے پہ آ جاتا ہے، مچھر کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب مالک نے اس سے طاقت دی نا تو نمرود کے ناک میں گھسا دیا، ناک سے دماغ میں گیا، اور وہ نمرود جو کہتا تھا ایک ایک درباری کو اٹھو اور مجھے سجدہ کرو، تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگ گیا اٹھو اور مجھے جوتے مارو۔ یعنی دیکھیں اللہ کیسے کنورٹ کرتا ہے، بے بسی کو وہ طاقتوں میں کیسے بدلتا ہے، اور طاقتور کو بے بس کیسے کرتا ہے۔ یہ اس کی اگر ہم حکمت پہ، اس کی شان پہ، اس کی ذات پہ ہم فوکس کر لیں نا تو یقین کریں ہمارا دنیا سے دل ہی اچاٹ ہو جائے۔ لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم بڑا ہی کم سوچتے ہو، تم بڑا کم تفکر کرتے ہو، تم بڑا کم غور کرتے ہو۔ اور اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرما رہا ہے کہ بڑے کم لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں، تو جو غور کر لیتے ہیں انہیں پھر دنیا کی زندگی محض کھیل لگنے لگ جاتی ہے، تماشا لگنے لگ جاتی ہے کہ یہ اب کھیل اور میلے ہمارے ابھی بھی جو گاؤں میں رہنے والے ہم لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں میلے لگتے ہیں، اور میلہ کتنے دن کے لیے لگتا ہے؟ 3 دن، کہیں کہیں 1 دن کا ہوتا ہے، کہیں کہیں 4 دن کا ہوتا ہے، کہیں 1 ہفتہ لگتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، یہ میلہ ہے، سجا ہوا بازار ہے، اور کوئی دانش مند انسان سارا بازار اٹھا کے گھر نہیں لے جاتا، بازار میں گھومتا ہے پھرتا ہے، نہ ہی کسی دکان پہ دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جنہوں نے یہاں دل لگا لیا، جنہوں نے اس کو دل میں بسا لیا، وہ خوار ہوئے، انہوں نے ذلت اٹھائی۔ اور وہ جو یہاں آئے کہ میلہ دیکھنا ہے، سب کچھ تو ہم خرید بھی نہیں سکتے، بازار بھی جائیں نا سارا بازار ہم گھر نہیں لا سکتے، ہم 15-20-25 ہزار روپیہ لگا کے یا 1,00,000-1.5 لاکھ لگا کے بھی نا 2-4 چھوٹے چھوٹے شاپر لے کے آتے ہیں، اور پھر یقین کریں گھر آ کے نا کہتے ہیں آئے انے پیسے بھی لا دیتے نے تے 2-4 مسالے نکلے نے تے 2-4 جوڑے نکلے نے۔ یہ میلے کی کیفیت ہے کہ ہم اتنی زندگی ہم نے خرچ کر دی ہے۔ میری زندگی کے آلموسٹ 40 سال گزر گئے ہیں، تو میں کمائی پہ غور کروں تو میں نے کیا کمایا ہے، یعنی اپنے اعمال پہ غور کریں تو صرف اس کی رحمت کا سایہ نظر آتا ہے، اپنا کوئی عمل دکھائی ہی نہیں دیتا کہ اے اللہ ہمارا تو حساب وہ غار والے بنی اسرائیل کے لوگوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ ان کے پاس تو ایک ایک نیکی تھی۔ وہ واقعہ شاید کسی تفسیر کے لیکچر میں بیان بھی کر چکی ہوں، مختصراً پھر بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سنایا کہ وہ غار میں پناہ لیتے ہیں موسم کی وجہ سے 3 مسافر، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، طوفان آتا ہے اور ایک پتھر لڑک کے غار کا دروازہ بند کر دیتا ہے، تو وہ روتے ہیں پیٹتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو یہاں مر جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں چلے گا، یہ کیا بن گیا۔ پھر نا وہ تھوڑی دیر رونے دھونے کے بعد ایک کو خیال آیا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں نا دعا کرتے ہیں، ترلا کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کیا ہے نا تو اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ اچھا وہ اپنے ایک ایک نیک عمل کا نا واسطہ دے رہے ہیں، ایک نے ماں باپ کی خدمت کا واسطہ دیا، ایک نے وہ واسطہ دیا کہ یا اللہ میں مجھ پہ ایک موقع ایسا ہے میں بالکل زنا کاری کے قریب تھا لیکن تیرے خوف کی وجہ سے میں باز آ گیا، ایک نے کوئی اور میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی اور واسطہ دیا، تو وہ ایک ایک اپنا کام بیان کریں، دعا مانگے کہ اللہ اگر وہ کام قبول ہے نا تیری بارگاہ میں پھر ہمیں نجات دے دے۔ وہ تھوڑا تھوڑا لڑکتا ہوا پتھر بالکل آخر سے ہٹ گیا، تیسری دعا پہ نا وہ بالکل ہی ہٹ گیا۔ تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ یا اللہ ان کے پاس تو ایک ایک عمل تھا اور خالص عمل تھا، یعنی اس کی جو رضا کے لیے عمل کیے، تو ہماری تو ساری زندگی ہم فرول دیں کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکلے گا، تو ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں واسطہ کہ ہم اپنی زندگی کی مشکلوں کے بند گاریں کھلوا سکے تجھ سے، صرف تیرے فضل کا واسطہ، صرف تیری رحمت کا واسطہ کہ تو ہمارے برہم دنیا میں بھی رکھ لے اور آخرت میں بھی رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، اور اگر اس کی منشا سے مصیبتیں آ جائیں تو وہ محض اپنے فضل سے ہمیں معافی عطا فرما دے۔ یہ دیکھیں اللہ کی رحمت آئی نا تو اللہ نے مکڑیوں کو لشکر بنا دیا، اللہ نے کبوتریوں کو لشکر بنا دیا کہ یہ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند رہے گی، وہ جیسے چاہے کسی کی مدد فرما دے۔
واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ انفروا حفافا وثقالا، جہاد کے لیے نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم، جہاد کرو اپنے مالوں سے، وانفسکم، اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اپنا نفع نقصان جانتے ہو۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ آیات مبارکہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے حالات بیان ہو رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس لاؤ لشکر ہے یا نہیں، تم نکلو تو صحیح، اس کی راہ میں نکلو، میسج تو یہ جائے دنیا کو کہ تم اس کے رستے میں مرنے کے لیے تیار ہو، تم اپنی جان کو، اپنے مال کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم نفع نقصان سمجھتے ہو، یعنی نقصان اس چیز میں ہے کہ ہم دبک کے اندر بیٹھ جائیں، ہم دشمن کی للکار کا جواب بس گالی گلوچ سے دینا، یوٹیوب پہ بیٹھ کے، چینلز پہ بیٹھ کے اپنا فرض، یہ کوئی کار خیر نہیں ہے۔ نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر جب انسان اللہ کی مدد کا سہارا لے کے میدانوں میں اترتا ہے تو پھر میرا رب اس کے لیے ایسے لشکر اتارتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے۔ لو کانا آردن قریباً، اگر ہوتا وہ مال نزدیک، و سفرن قاصدن، سفر آسان، لتبعوا کا تو آپ کے پیچھے چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت، وسیحلفون باللہ، ضرور قسم کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہم میں طاقت ہوتی، لخرجنا معکم، تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم، ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے، اے محبوب اگر تو سفر قریب ہوتا اور آسان ہوتا تو ضرور آپ کے پیچھے چال پڑتے، مال غنیمت کا لالچ ہوتا، یہ اس وقت کے جو کفار ہیں ان کی بات بیان ہو رہی ہے، لیکن دور معلوم ہوتی ہے مسافت، اور آج کی مسلمان کا بھی یہی کھاتا ہے کہ اگر اس کو غرض اس کی پوری ہو رہی ہو، اس کو لالچ ہو کہیں سے، تو وہ جٹ سے اپنی مفادات کی خاطر اپنی جو نظریات ہیں ان کو بدل لیتا ہے۔ لیکن اگر ابھی اللہ کی قسم کھائیں گے کہ آسانی ہوندی اگر چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوندے، کتنے بہانے ہیں ہمارے پاس کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے بندہ کدھر جائے، ان کو بھی تو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کا رازق نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، حالک بھی نہیں ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہی رب کے پاس ہے تو پھر آپ کو اور مجھے حکم کیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں نکلو، کسی حال میں بھی۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی ساڈے بائیکاٹ کرن نال کی ہونا ہے، میں پیپسی نہ پیواں گا، میں سیون اپ نہ پیواں گا، میں میکڈونلڈ نہ کھاواں گا، تو کی فرق پہ جائے گا؟ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، جب آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے تم کسی نہ کسی طریقے نکلو تو صحیح۔ ہم مال لگا کے یہودیوں کی بھی تو مدد کر رہے ہیں، تو یہی مال لگا کے ہم کیا مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم برانڈ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو یہ چیزیں نا ہمارا امتحان ہے، یہ چیزیں ہم سے ہمیں امتحان گاہ تک لے آئی ہیں کہ ہمارے دل میں سوچ کیا آتی ہے، ہمارے دل میں خیال کیا آتا ہے کہ ہم اب اگر میں اور آپ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اور کسی طریقے شامل نہیں ہو رہے تو ہم کم از کم وہ بارود میں جو پیسہ جا رہا ہے اس کے تو نہ حامی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ جھوٹ ہی تو ہے، یہ فساد ہی تو ہے کہ ہم کسی چینل پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں خبریں تو پتہ چلتا ہے جی پاکستان کا تو کوئی حال نہیں رہا، ادھر بھی لاشیں پڑی ہیں، ادھر بھی لاشیں پڑی ہیں، اور یہ قطعاً جھوٹ ہے۔ جب تک آپ کا اپنا جو آپ کی فوجیں ہیں افواج کی طرف سے یا آپ کے نیشنل ٹی وی کی طرف سے کوئی خبر نہیں دی جاتی، تب تک فیک ویڈیوز پہ، فیک مناظر پہ، اب تو ایڈیٹنگ کا ایسا زمانہ آ گیا کہ ایک منٹ میں نا کسی کی تصویر کسی کے ساتھ چھاپ کے کچھ کا کچھ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم جو ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے لوگ ہیں ہم بھی جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معافی عطا فرمائے۔ حالات دیگر گوں ہیں لیکن جب تک اللہ کی مدد ہے تب تک کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر قسم کے جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی، افواج پاکستان کی اور عالم اسلام کی مدد فرمائے۔ ہم اتنے جوگے نہیں ہیں، میں تو ہر روز یہی عرض کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ہمیں ان آزمائشوں میں نہ ڈال جو ہم سے پہلی قوموں پہ ڈالی گئی، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم فزیکلی بھی کمزور ہیں، ہم روحانی طور پہ بھی کمزور ہیں، اور ہم ایمانی طور پہ بھی بڑے کمزور ہیں کہ ہم پہ تو آزمائش کا ایک جھٹکا ہے نا تو ہم سب سے پہلے کلمہ بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھنا تھا۔
ہم پہ آزمائش کا ایک جھٹکا آئے تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے. تو یا اللہ تو ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، تو ہمیں ان راہوں پہ چلنے کی توفیق ہی نہ عطا فرما جن سے تیری ذات ناراض ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. شہداء کی قبروں پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علینا الا